ایمان ہی سے انہوں نے سلطنتوں کو مغلوب کیا۔ خدا نے ہمارے لیے ایک بہتر چیز کا اہتمام کیا ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس پولس رسول کا خط عبرانیوں کے نام 11واں باب 32ویں سے 40 آیات مقدسہ تک۔ اے بھائیو، کیا اور کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ اتنا وقت کہاں کہ جدون اور باراک اور شمشون اور یفتہ اور داؤد اور سیمویل اور انبیاء کا احوال بیان کروں۔ ایمان ہی سے انہوں نے سلطنتوں کو مغلوب کیا، صداقت کے کام کیے، وعدوں کو حاصل کیا، شیروں کے منہ بند کیے، آگ کی تیزی کو بجھایا، تلواروں کی دھار سے بچ نکلے، کمزوری میں زوراور ہوئے، جنگ میں بہادر بنے، غیروں کی فوجوں کو بھگا دیا، عورتوں نے اپنے مردوں کو پھر زندہ پایا، بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی قبول نہ کی تاکہ بہتر قیامت حاصل کریں، بعض ٹھٹھوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے بلکہ زنجیروں اور قید کی آزمائش میں پڑے، وہ سگسار کیے گئے، آرے سے چیرے گئے، آزمائے گئے، تلوار سے مارے گئے، وہ بھیڑوں اور بکریوں کی کھال اوڑے ہوئے، محتاج اور مصیبت زدہ اور مظلوم ہو کر مارے مارے پھرتے رہے۔ دنیا ان کے لائق نہ تھی، وہ بیابانوں، پہاڑوں، غاروں اور زمین کے گڑھوں میں سرگرداں رہے، اور ان سب نے جن کے ایمان پر گواہی دی گئی وعدہ کو حاصل نہ کیا، کیونکہ خدا نے ہمارے لیے ایک بہتر چیز کی پیش بینی کی تھی تاکہ وہ ہمارے بغیر کامل نہ کیے جائیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 31۔ جماعتی جواب۔ تم سب جو خداوند پر توکل کرتے ہو، تمہارا دل با ہمت رہے۔ اے خداوند، تیری مہربانی کس قدر عظیم ہے، جو تو نے اپنے ڈرنے والوں کے لیے رکھ چھوڑی ہے، جو تو بنی آدم کے روبرو اپنے پناہ گیروں پر ظاہر کرتا ہے۔ جماعتی جواب۔ تم سب جو خداوند پر توکل کرتے ہو، تمہارا دل با ہمت رہے۔ تو ان کو آدمیوں کی بندشوں سے اپنے دیدار کی پناہ میں محفوظ رکھتا ہے، تو ان کو زبانوں کے جھگڑے سے خیمے میں چھپا لیتا ہے۔ جماعتی جواب۔ تم سب جو خداوند پر توکل کرتے ہو، تمہارا دل با ہمت رہے۔ خداوند مبارک ہے، کیونکہ اس نے حسین شہر میں مجھ پر عجیب رحم کیا ہے۔ جماعتی جواب۔ تم سب جو خداوند پر توکل کرتے ہو، تمہارا دل با ہمت رہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 5واں باب پہلی آیت سے 20ویں آیت تک۔ اے ناپاک روح اس آدمی میں سے نکلا۔ اس وقت جب یسوع اور اس کے شاگرد جھیل کے پار جرجاسیوں کے علاقے میں پہنچے، اور جو ہی وہ کشتی سے اترا تو فوراً ایک آدمی جس میں ناپاک روح تھی قبروں سے نکل کر اسے ملا۔ وہ قبروں میں رہا کرتا تھا اور کوئی اسے زنجیروں سے بھی باندھ نہ سکتا تھا، کیونکہ وہ بار بار بیڑیوں اور زنجیروں سے باندھا گیا تھا، لیکن اس نے زنجیروں کو توڑ دیا تھا اور بیڑیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، اور کوئی اسے قابو میں نہ لا سکتا تھا، اور وہ ہمیشہ رات دن قبروں اور پہاڑوں میں چلاتا اور اپنے آپ کو پتھروں سے مجروح کرتا تھا۔ جب اس نے یسوع کو دور سے دیکھا تو دوڑا اور اسے سجدہ کیا اور بڑی آواز سے چلا کر کہا، اے یسوع ابن خدا تعالی، تجھے مجھ سے کیا کام؟ میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے دکھ نہ دے۔
क्योंकि यीशु ने से कहा था कि नापाक रूह इस आदमी से निकला। फिर यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने यीशु से कहा कि मेरा नाम लश्कर है, इसलिए कि हम बहुत हैं। तब उसने यीशु की बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाके से बाहर ना भेज। और वहाँ पहाड़ की तरफ सूरों का एक बड़ा गौल चल रहा था। बस बदरूहों ने उसकी मिन्नत करके कहा कि हमको उन सूरों में भेज दे ताकि हम उनमें दाखिल हो जाएं। बस उसने उन्हें इजाज़त दे दी और वो नापाक रूहें निकलकर सूरों में दाखिल हुईं और वो गौल कड़ारे पर से झील में बड़े जोर से कूदा और वो गौल जो करीबन 2000 का था झील में डूब मरा। और उनके चरने वाले भागे और शहर और देहात में खबर पहुंचाई। तब लोग ये माजरा देखने निकले और यीशु के पास आए और उस असेब ज़दा को जिसमें वो लश्कर था बैठा और कपड़े पहने और होश में देखा और डर गए। और देखने वालों ने उन्हें असेब ज़दा का माजरा और सूरों का हाल बयान किया। तब वो उसकी मिन्नत करने लगे कि हमारी सरहद से चला जा। जब वो कश्ती पर चढ़ा तो जो असेब ज़दा था वो उसकी मिन्नत करने लगा कि मैं तेरे साथ रहूं, लेकिन यीशु ने उसे इजाज़त ना दी, बल्कि उससे कहा कि अपने घर अपनों के पास जा और उन्हें खबर दे कि खुदावंद ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए और तुझ पर रहम किया। तब वो चला गया और देकापुलस में इन कामों का चर्चा शुरू किया जो यीशु ने उसके लिए किए थे और सब मुताज्जब हुए। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।